تو وہ سارا گندا خون ہمارے دل میں جاتا ہے۔ آپ کو تو کبھی نہ کبھی ڈرپ لگی ہوگی نا، جس میں وہ آئی وی ڈال دیتے ہیں ایک بیگ میں، اور ایک لمبا سا تار آتا ہے، اور پھر وہ آپ کے سوئی لگا دیتے ہیں آپ کی نس میں۔ پھر آپ اس کو دیکھیں کہ ایک ایک قطرہ ٹپکتا ہے اوپر سے، ایک ایک قطرہ ٹپک کے جا رہا ہے۔ اسی طرح یہ خون آپ کے دل میں ایک ایک قطرہ ٹک 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 کے ذریعے ایک ایک قطرہ آپ کے دل میں جاتا ہے۔ پھر دل کیا کرتا ہے اس بلڈ کو؟ دل اس کو آکسیجنیٹ کرتا ہے۔ آکسیجنیشن کے پروسیس کے بعد وہ خون ہمارا پیوریفائڈ ہو جاتا ہے۔ تو دل کا کام کیا ہے؟ خون کو پیوریفائی کرنا، آکسیجنیٹ کرنا۔ اور اللہ نے اس کا ایک مصرف روحانی یہ بھی بنایا ہے کہ دل کی دھڑکنوں میں اگر اللہ اللہ آ جائے تو ادھر پھر نور بننا شروع ہو جاتا ہے۔ جب لفظ اللہ کا آپس میں رگڑا لگتا ہے، سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ پتھر آپس میں ٹکراتا ہے تو چنگاری اٹھتی ہے، بادل بادل سے ٹکراتا ہے تو بجلی کونتی ہے، پانی پانی سے ٹکراتا ہے تو بجلی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح لفظ اللہ جب آپس میں ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے۔ پھر لفظ اللہ کے ٹکراؤ سے دل کے اندر نور بننا شروع ہوگا۔ ادھر آکسیجن ڈالی دل نے، ادھر لطیفہ قلب نے خون کے اندر نور ڈال دیا۔ پھر وہ جو نور دل میں چلا گیا، وہ نور بلڈ میں شامل ہونا شروع ہو جاتا۔ پھر وہ جب بلڈ میں چلا گیا، اب نس نس میں وہ نور والا خون پورے وجود میں جا رہا ہے۔ اب تیرا جسم اب پاک ہوا ہے۔ نہانے دھونے سے تو صرف جسم کی جلد پاک ہوتی ہے، جسم پاک نہیں ہوتا نہانے دھونے سے۔ جب تیرے خون میں نور چلا گیا نا، اب وہ خون پاک اور صاف ہو گیا۔ اچھا، اب وہ خون کے اندر نور کا جانا ضروری کیوں ہے؟ کہ خون کے اندر ہماری جو 7 روح ہیں، ارواح ہیں، یہ ساری اسی میں تیر رہی ہیں۔ اور جب اس خون میں نور آ گیا تو وہ روح پھر نور کے اندر تیرنا شروع ہو گئی نا۔ جب نور میں تیرنا شروع ہو گئی تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ بیداری کی طرف آنے لگی، آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگی۔ یہ نہیں ہے کہ تم کو بیدار کرنے کے لیے ہر لطیفے کا الگ ذکر لینا پڑے گا، نہیں، ایک لطیفہ جاری ہو گیا، اس سے نور بننا شروع ہو گیا، خون میں نور مکس ہو گیا، شامل ہو گیا، پوری سرکولیشن میں نور آ گیا۔ اب اسی کے اندر روحیں تیر رہی ہیں۔ پھر وہ جو روحیں تیر رہی ہیں وہ نور کی خوراک ان کو ملنا شروع ہو گئی۔ اب تمہارا ایک لطیفہ نور بنا رہا ہے اور ساتوں کے ساتوں لطیفے اس نور کو انجوائے کر رہے ہیں۔ پھر اس خون، نور والے خون کے اندر تیرتی ہوئی وہ روح ہیں جو بیدار ہو گئی، وہ پھدکنا شروع ہو جائے گی، یوں 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 یوں، اور تم کو وہاں پر ٹک ٹک محسوس ہوگی۔ پھر تم مرشد کے پاس جانا کہ جی ادھر دھک دھک ہو رہی ہے، دل تو ادھر ہے، دھک دھک ادھر بھی ہو رہی ہے۔ پھر مرشد مسکرائے گا اور تم کو اس روح کا بھی ذکر دے گا، پھر وہ روح اللہ کے ذکر میں لگ جائے گی۔ اب وہ جو روح اللہ کے ذکر میں لگی تو وہ روح خود ہی اللہ کا ذکر کرے گی نا، لیکن تیرے قلب کا ساری روحوں پر احسان ہوگا، کیونکہ روح کا ذکر خون میں نہیں جاتا، سری کا ذکر خون میں نہیں جاتا ہے، لطیفہ انا کا جو نور ہے وہ خون میں نہیں جاتا ہے، اس کے لطیفے کے اندر ہی جائے گا نا۔ کوئی اور روح ایسی نہیں ہے جو تمہارے آرگن کے ساتھ اٹیچ کی گئی ہو، صرف ایک لطیفہ قلب ہے جس کو اللہ نے تمہارے دل کے ساتھ اٹیچ کیا ہے، کہ جہاں وہ دل خون کو آکسیجن پہنچاتا ہے، وہیں ذکر قلب ملنے کے بعد اس کے اندر نور بھی شامل ہوتا رہے اور سارے لطیفوں کی جو ہے وہ نور سے آبیاری ہو جائے۔ اب یہ خون میں نور آ گیا۔ اب جب خون میں نور آ گیا، سارے لطیفے بھی بیدار ہو گئے۔ جیسے جیسے خون کے اندر نور کی کوانٹٹی، مقدار بڑھتی گئی، خون کے اندر ریڈ جرمز ہوتے ہیں، سرخ خلیے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو ریڈ جرمز خون کے اندر ہیں، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اور تاثیر رکھی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں۔ انسان کے جسم میں 3.5 کروڑ نسیں ہیں، جس نے بنایا ہے وہ بھی 3.5 کروڑ ہیں، تب اس نے انسان کے جسم میں 3.5 کروڑ نسیں بنائی نا۔ جب تیرے جرمز میں نور چلا گیا اور انہوں نے اللہ اللہ شروع کر دی، تیرے دل نے ایک دفعہ اللہ کہا، اس 3.5 کروڑ نسوں میں اللہ گونجا، تجھے 3.5 کروڑ اللہ کا ثواب مل گیا نا۔ اب یہ ذکوریت یہاں ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد جو ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ذاکر قربانی کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا، یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ہمارے پرانے، ان کو بھی پتا ہے ذاکر قربانی کیا ہوتا ہے،
لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ بنتا کیسے ہے۔ ان کو یہ پتا ہے کہ ذکر قربانی کے اندر جسم کے 7 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ ہوتے کیسے ہیں، یہ نہیں پتا نا۔ اگر پتا ہے تو بتاؤ۔ ذکر قربانی کے لیے، کیونکہ اس میں جسم کے 7 ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ ٹکڑے بلا وجہ تھوڑی ہو جاتے ہیں ٹکڑے، کیسے ہوتے ہیں ٹکڑے؟ ذکر قربانی سے پہلے پھر تجھے اپنی عرضی ارواح کو ذکر میں لگانا پڑتا ہے، جمادی روح جو ہڈیوں میں ہوتی ہے اس کو ذکر میں لگانا پڑتا ہے، پھر جب وہ جمادی روح اللہ کا ذکر کرتی ہے تو وہ ہڈیوں کے جوڑ خود بخود کھلنے لگ جاتے ہیں۔ پھر وہ نباتی روح ہے، وہ بھی جب اللہ اللہ میں لگ گئی تو اب اس کے جسم میں چینج آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کیسی؟ وہ بندہ جب ذکر فکر کر رہی ہوں گی نباتی روح، اس وقت جو ہے اس کی شکل و صورت تبدیل ہو جائے گی، یا تو بہت حسین لگے گا یا لمبا لگے گا، اور جب وہ نباتی روح خاموش ہو جائے گی تو پھر اس کا جسم چینج ہو جائے گا۔ کبھی اس کی تصویریں کیسی ہوں گی، کبھی اس کی تصویریں کیسی ہوں گی، کبھی اس کے اوپر جمادی روح کا ذکر غالب ہوگا، کبھی اس کے اوپر روح حیوانی کا ذکر غالب ہوگا، کبھی اس کے اوپر روح نباتی کا ذکر غالب ہوگا۔ تو یہ روح نباتی ہے، روح حیوانی یہ عرضی ارواح ہے، روح جمادی یہ بھی جب اللہ اللہ میں لگ جاتی ہیں اس کے بعد پھر ذکر قربانی لگتا ہے۔ لیکن جن کی ہڈیاں اللہ کے ذکر میں لگ جاتی ہیں وہ بڑے ہمت والے ہوتے ہیں۔ اگر تم کو کہا جائے کہ آگ پہ بیٹھ جاؤ، ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی ضدی آدمی بیٹھ جائے، لیکن اگر تم کو یہ کہا جائے کہ آؤ تمہاری جمادی روح کو ذکر میں لگا دیں تو وہ تم 1 منٹ نہیں کر سکتے۔ یہاں بیٹھا ہوا ایک بندہ اس قابل نہیں ہے، بھلے 10 بچے پیدا کر کے مرد کا ٹائٹل حاصل کر لیا ہو، کہ روح جمادی ذکر کرنے لگ جائے، کیا حال ہوگا اس کی ہڈیوں کا۔ ہر وقت اسے بخار جیسی کیفیت رہتی ہے، کیونکہ ہڈیوں کے اندر نور کی گرمی اور شدت پہنچ جاتی ہے۔ آپ اس کو جب ہاتھ لگاؤ گے تو لگے گا اس کو بخار ہے، اس کا اندر جلتا ہے۔ نباتی روح جب ذکر میں لگتی ہے تو اس کا خون جو ہے نا وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بلے شاہ نے ایک بات کہی، لوگوں نے مذاق سمجھا۔ بلے شاہ نے کہا کہ کھا کباب تے پی شراب، پر بال ہڈاں دی اگ، چوری کر تے پنگر ربدا، اس ٹھگاں دے ٹھگ نو ٹھگ۔ اب لوگوں کی تو سمجھ میں آئی نہیں یہ بات۔ کھا کباب، اب تم نے تو اس کا ظاہری مطلب لیا کہ بھئی ٹرکش شاپ پہ جا کے کوئی کباب آرڈر کر کے کھا لو۔ کھا کباب پی شراب، پر بال ہڈاں دی اگ، کہ کباب کھا شراب پی لیکن ہڈیوں میں آگ لگا۔ یہ کباب کھانا کیا ہے؟ جب روح نباتی اللہ اللہ میں لگتی ہے تو اس کا خون اور اس کا گوشت جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ روح نباتی کے ذکر کے ذریعے جب وہ خون اور اس کا گوشت جلنا شروع ہوتا ہے، اس کو کہا کہ کھا کباب، اسی سے اس کے لیور کے اوپر فرق پڑتا ہے، اس کا لیور بھی کمزور ہو جاتا ہے، خون کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے پی شراب۔ اور بال ہڈاں دی اگ، اور ہڈیوں میں آگ لگا، جب اس کی روح جمادی بھی اللہ اللہ کرنے لگتی ہے تو اس کی ہڈیوں میں آگ لگتی ہے۔ پھر جب ایسا بندہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے اللہ 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 اللہ، تو اس کے جسم کے 7 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ذکوریت۔ ابھی ذکر قربانی میں ہر لطیفے کا ذکر الگ الگ ہے، اس کا ذکر الگ، اس کا ذکر الگ۔ پھر ہم کو غور کے پتہ چلا ذاکر قلبی کی قسمیں بھی بہت ہیں۔ اب پوچھو وہ کیا؟ ویسے تو کہا یہ جاتا ہے کہ ذکر قلب طریقت میں پہلا قدم ہے، لیکن ہم کو پھر یہ بھی بعد میں خفیہ طور پر پتہ چلا اور چھپانے کے لیے پتہ چلا، لیکن اب وہ دور گزر گیا تو بتاتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ اگر تیرا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے نا تو ذاکر قلبی ہونے کے باوجود تو شریعت میں ہے، طریقت میں نہیں ہے، اس کے باوجود کہ یہ تیرا پہلا قدم ہے، تو قدم ہی ہے نا، تو نہیں ہے نا طریقت میں، وہ قدم ہی ہے تیرا۔ کیونکہ جب پہلی مرتبہ سرکار ہم کو باطن میں لے کے گئے تو وہاں جانے کے بعد وہاں کھڑا کیا اور کہا کہ استاد ذکر لے لو، ذکر لو۔ تو میں نے عرض کیا سرکار ذکر تو کئی سال پہلے آپ نے دیا تھا۔ فرمایا وہ تو شریعت کا ذکر تھا، اب طریقت کا ذکر لو۔ پھر اس کے بعد پھر سرکار نے پڑھایا، پڑھو للہ 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 للہ۔ اس کے بعد پھر یہ جو دل ہے قلب، وہ للہ للہ پڑھنا شروع ہو گیا۔ جب وہ للہ پڑھنا شروع ہو گیا تو اب یہ ایسا ہو گیا کہ اب رب سے تعلق جڑ گیا۔
تجھے للہ کا ذکر اس وقت قلب کو نہیں دیا جا سکتا جب تک تیرا قلب منیب نہ ہو.